بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم حاضر خدمت آج کے اخبارات اور خبروں کے ساتھ۔ اگر ہم ڈالتے ہیں خبروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ تعداد میں یہ خبریں 8 سپٹمبر کے جلسے کی، اور کچھ اخبارات نے ضرور ان کو شائع کیا لیکن بہت زیادہ پرومیننس نہیں دی۔ عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے 8 سپٹمبر کے جلسے کے 3 مقاصد بتائے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہم یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مینڈیٹ واپس لیا جائے، یعنی جو فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی حکومت یہ جو بنائی گئی ہے، اس سے مینڈیٹ واپس لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قبضہ گروپ ہے اس سے جان چھڑائی جائے، قبضہ گروپ سے جان چھڑائی جائے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آزادی جو ہے عدلیہ کی، کیونکہ اس وقت جو بھی جج بات کر رہا ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو پچھلے 2-3 دنوں سے جو گفتگو چل رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے ٹیرین وائٹ کے حوالے سے بڑا کھل کر فیصلہ لکھا اور کیا، اور جو ایک منصوبہ تھا عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کا اس کو سیبوٹاج کیا۔ پھر اس کے بعد جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے ہیئرنگ کی بڑے کھلے انداز میں، تو ان کو وکٹمائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ 19 سپٹمبر کو ایک فل بینچ 5 ممبر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سماعت کرے گا، جو طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی ہے اس کو دیکھے گا۔ لیکن یہ 19 سپٹمبر کو چھٹیوں کے بعد یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا میٹرک پاس فیضان، جو اپنے والد کے سامنے جس کو اغوا کر لیا گیا، 2 مہینے سے وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے والدین پہلے تو خاموش رہے، ان کو ڈرا دھمکا دیا گیا تھا، لیکن اب وہ بہت ایکٹیولی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچہ اس کی، تو یہ خبر ہمیں مین سٹریم میڈیا پر نظر نہیں آتی لیکن سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا ایک انٹرویو ہے جو بڑی اہمیت اختیار کر گیا، لیکن اس میں ایک چیز واضح نظر آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کوئی مسلم لیگ نون کے پسندیدہ نہیں ہیں، ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا کہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہونا اور وزارت داخلہ چلانا یہ دونوں فل ٹائم جاب ہے، اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے محسن نقوی کو کہ وہ کیا لینا چاہتے ہیں۔ اور ایس ایچ او والی جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہوگی، وہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایس ایچ او ہی کافی ہے بلوچستان میں ان دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو پھر لوگوں نے بڑا سوال کیا سوشل میڈیا پر کہ اگر ایک ایس ایچ او ہی کافی تھا تو وہ وہاں پر جو فوج اتنے عرصے سے آپریشن کر رہی ہے اور وہاں پر پوری اتنی فوج کی تعداد ہے، سب کچھ سیکورٹی فورسز ہیں، تو وہ پھر کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ انکمپیٹنٹ ہیں؟ لوگوں نے سارکسٹکلی یہ سوال کیا، تو محسن نقوی صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے بظاہر تو محسن نقوی کی حمایت میں انہوں نے بیان دیا، لیکن در حقیقت یہ زہر آلود بیان تھا اور محسن نقوی صاحب پر اٹیک کیا۔ تو وہ کیونکہ محسن نقوی صاحب کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، تو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا جو دڑاڑ ہے وہ چل رہی ہے۔ دوسرا، اب بنگلہ دیش سے آج پاکستان کی ٹیم میچ کوئی موجہ ہی بچا سکتا ہے، تو دوسرا میچ بھی ہار جائیں گے اور یہ وائٹ واش ہو جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی ٹیلز کہ ہمارے یہاں سٹیٹ آف افیئرز کیا ہے، کس طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 اس کے آبجیکٹیو ہیں 8 سپٹمبر کے، اور دوسرا کہ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کی تو منسٹر جو ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 9 مئی پر معافی مانگیں، 9 مئی پر معافی مانگیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو ان کی گفتگو ہے وہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے، لیکن جو ایک بڑی اہم بات ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے جو نون لیگ کو اقتدار میں لے کے آیا، جن کے پاس اختیار ہے۔ اچھا، اب جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی زبردست بات کر دی ہے جو خبروں میں آ گئی ہے، جس سے یقیناً نون لیگ والے بہت پریشان ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان سے بھی بات کروں گا، لیکن
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا. اب اسٹیبلشمنٹ سے جو میری بات ہوگی وہ پالیٹکس سے ان کے آنریبل ایگزٹ کے حوالے سے ہوگی. ویری امپورٹنٹ، ویری سگنیفیکینٹ. محمود خان اچکزئی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو بات ہی نہیں کریں گے، صرف پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ان کے آنریبل ایگزٹ کے لیے میں بات کروں گا. پھر کل جو خبر ایک آئی تھی جس میں یہ مانا تھا وزیر قانون نے اور وزیر داخلہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے جناب رانا ثناء اللہ نے، کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے ایکسٹینشن مانگی تھی. تو وہ بات کھل کے آ گئی کیونکہ گورنمنٹ ابھی تک کوشش کر رہی ہے، ان کے پاس ممبر نہیں ہے لیکن یہ حاصل کرنے کی ممبر کو تعداد کو کوشش کر رہے ہیں. کل جو ذوالفقار بھنڈر نے حلف اٹھا لیا، وہ جو پی ٹی آئی کے رحمت ورک تھے ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا ان کے الیکشن کو اور ان کو جتوا دیا. تو ایک ایک کر کے اپنی سیٹ بڑھا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو 12-14 ممبرز کا فرق ہے وہ ختم ہو جائے، کچھ لوگوں کو خرید لیا جائے اور ترمیم کر دی جائے اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کی ایکسٹینشن کر دو، یعنی وہ چکر چلا کے کہ جیسے سب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو مدت ملازمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو میری مدت میں بھی اضافہ کر دیں. تو ایک یعنی یہ کنفرم ہو گیا، اعظم نذیر تارڑ نے بھی کنفرم کر دیا، رانا ثناء اللہ نے بھی، کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی جاب میں توسیع مانگ رہے ہیں اور یہ ساری تانا بانا جو سازشیں ہیں یہ سب اسی لیے ہو رہے ہیں. دوسری جانب تاجروں کا اور حکومت کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے تاجر دوست اسکیم پر. پھر اسلام آباد میں پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا گیا، اس کے ہزاروں ملازمین، اور جو یہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ہزاروں ملازمین اپنے ادارے کو بند کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر احتجاج کریں گے، تاجر بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. دوسرا 8 سپٹمبر کا جلسہ جو ہے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف، اس کی بھی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں. تو یہ جو اب جو ہفتہ چل رہا ہے اگلے 8-7 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس میں اسلام آباد میں بھرپور احتجاج، پورے پاکستان میں بھرپور احتجاج کا امکان ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسری جانب کیسر بنگالی نے بھی استعفیٰ دے دیا کہ حکومت اخراجات میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کو کوئی انہوں نے کنفرم کیا وہ حکومت کی جو اخراجات کم کرنے والی کمیٹی اور دیگر 2 کمیٹیوں کے ممبر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا پریس ٹاک کی کہ پاکستان کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا، کسی طرح سے بھی پاکستان کو قرضہ نہیں مل رہا، نہ دوست ممالک دے رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے بھی بڑے مسائل ہیں. تو یہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں کیونکہ جس طریقے سے یہ معاملات کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں چل سکتے. لیکن دوسری جانب حکومت کی بھرپور کوشش جاری ہے اور وہ مہنگائی انہوں نے ختم کر دی ہے. پاکستان کے گلی کوچوں میں مہنگائی ختم نہیں ہوئی لیکن مہنگائی ختم ہو گئی ہے ٹیلی ویژن پر. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، 10% سے کم ہو گئی ہے. بازار میں آپ جائیں تو نہ 1000 روپے کے نوٹ کے ویلیو ہے، نہ 5000 روپے کے نوٹ کی ویلیو ہے، کچھ آپ لے نہیں سکتے. سبزی کو ہاتھ لگائیں، کسی چیز کو، دودھ کی قیمت دیکھیں کہاں تک چلی گئی ہے. اور وہ جو پیکٹ جو لیٹر کا 180 روپے کا ہوتا تھا وہ 300 روپے سے بھی زیادہ ہو گیا. اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں ٹی وی پر، سب اچھا کی رپورٹ، اور مہنگائی جو ہے وہ جناب انہوں نے اس کو ختم کر دی ہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کل. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو انسداد دہشت گردی لاہور عدالت کے جج تبدیل ہوئے ہیں خالد ارشد صاحب، ان کو ایک مور بنا کے کاغذ پہ استعفیٰ دیا، وہ تحفہ دیا ان کو، اور کہا کہ کاش آپ میری ضمانت کا فیصلہ کر دیتے، کاش آپ یہ اب سوچتے تو ہوں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنے کی مدت سے پہلے ہی آپ کو کر دیا گیا، ٹرانسفر کر دیا گیا. لیکن یہ مور رکھ لیں کاغذ پہ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو میری یاد آئے گی، میں آپ کو یاد آتی رہوں گی. تو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات. اللہ نگہبان.